اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے لحاظ سے، میں ہوں محمد تیمور عامر۔ ناظرین، اب سے چند روز قبل بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور پورے پاکستان کو جس نے دہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، اس واقعے میں آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کے باعث کریش ہوا، جس میں کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی صاحب اور دیگر پاک فوج کے اعلیٰ افسران اور ایک جوان نے شہادت نوش کی، جس پر ہمیں اور پورے پاکستان کو فخر ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اس دوران پیش آیا جب سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج اپنی امدادی کارروائیوں میں مصروف تھی۔ اس پر مزید بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ریفرنسز تیار کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے حوالے سے کیا خبریں اور جو تمام تر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی آج کے شو میں بات ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں منی وسیم، ان کی طرف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم منی۔ جی وعلیکم السلام تیمور، آپ کو بھی اور جو لوگ اس وقت ہمیں اے بی سی نیوز پاکستان کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام منی۔ لسبیلا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، سیلابی صورتحال سے بھی آپ آگاہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور یہ ایک واقعہ ایسا ہے جس نے پورے پاکستان کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہمیں ان شہداء پر فخر ہے، آپ کیا کہنا چاہیں؟ درست تیمور، ایک افسوسناک واقعے کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب سی فضا بن گئی ہے پاکستان میں، اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ان تمام شہداء سے عقیدت جنہوں نے اس ملک پہ اپنی جان نچھاور کی، اور خاص طور پہ ان لواحقین سے افسوس جن کے قریبی لوگ اس واقعے کے نتیجے میں ہستی سے گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، لیکن یہ ان کو بتانا ضروری ہے کہ ان کے اہل و عیال نے ایسی بہت بڑی قربانی دی ہے جو کہ ان کی نسلیں جس پہ کل کو فخر کر سکتی ہیں۔ بے شک بات ہو رہی ہے تمام ہی لوگوں کی، یقیناً یہ تمام لوگ جو شہادت کے مرتبے فائز ہوئے ہیں یقیناً بہت بلند شخصیات ہوں گی، لیکن ایک شخص کا نام خاص اور خاص لائم لائٹ میں آ رہا ہے، اور وہ ہے جنرل سرفراز علی۔ جنرل سرفراز علی کے متعلق مختلف تصاویر، مختلف ویڈیوز گردش کاری ہیں، ہم اپنی سلائڈ پہ بھی چلا رہے ہیں کچھ تصاویر جو کہ دکھا رہے ہیں کہ جنرل صاحب کتنے اچھے انسان تھے۔ میں یہاں پہ اپنی ایک ذاتی ملاقات کا ذکر کرنا چاہوں گا تیمور، جو کہ جنرل صاحب سے ہوئی اب سے تقریباً 3 ماہ پہلے۔ جنرل سرفراز علی شہید کے گھر پہ ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات کوئٹہ میں جب یہ بطور کمانڈر 12 کور فرائض سر انجام دے رہے تھے تب ہوئی، ان کی رہائش گاہ پہ جو کہ کوئٹہ میں ہے۔ جی، شام کی چائے پہ انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا، ویری کائنڈ آف ہم۔ تو ہم وہاں موجود تھے، میرے ساتھ اور بھی شخصیات تھیں، لیکن چند لمحات لے کے میں اس میٹنگ کا احوال بیان کرتا چلوں اور بیان کرتا چلوں کہ جنرل صاحب کس قدر بلند پائے کے انسان تھے۔ جب ہم گئے تو جنرل صاحب نے ریسیو کیا اور بڑی عزت کے ساتھ خود کھڑے ہو کے ریسیو کیا، ویری کائنڈ آف ہم۔ لیکن اس کے بعد جب ہم جنرل صاحب کے ساتھ براجمان ہوئے تو بہت سی باتیں ہوئی، ڈسکس ہوئی، وہ یہاں میں نہیں کرنا چاہتا، آف دا ریکارڈ باتیں ہیں، لیکن جب اس مکالمے کا اختتام ہوا تو وہاں 12 کور سے ہی تعلق رکھتی اور بھی شخصیات موجود تھے، اور بھی افسران موجود تھے۔ صحیح۔ اور پھر ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا جنرل صاحب کے متعلق وہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو یہاں چند لمحات لے کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت جس کا تعلق 12 کور سے ہی تھا، ان سے مکالمہ ہوا، اور ان سے میں نے پوچھا، جب میں نے دیکھا کہ اس ملاقات میں ہمارے علاوہ اور بہت سی شخصیات تھیں، اور میرا یہ پرسیپشن تھا کہ عام عوام، عام طبقہ وہ جنرل صاحب سے اس شام ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لایا ہوا تھا۔ غالباً قبائلی سرداران تھے، عمائدین تھے، اور بزنس سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات تھیں۔ جب مکالمے کا آغاز ہوا تو میں نے ان سے پوچھا، وہ جو ذمہ دار شخصیت تھی 12 کور کی، کہ کیا یہ معمول کی ملاقات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ معمول کی ملاقات ہے، اس طرح کی ملاقاتیں جنرل صاحب کرتے رہتے ہیں۔ سن کے بڑی خوشی ہوئی، اور مکالمہ وہاں سے آگے چلا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جنرل صاحب واقعی حقیقتاً معمول کی ملاقات ہے؟ کہتے ہیں جی۔ پھر انہوں نے میرے سامنے ایک سوال رکھا، اور انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جنرل صاحب بطور IGFC ساؤتھ بلوچستان بھی فرائض سر انجام دیتے رہے؟ صحیح۔ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں آپ یہ جو ابھی ان کے لوگوں میں کنیکشنز دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب IGFC ساؤتھ بلوچستان تعینات تھے جنرل سرفراز،
تو اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ تھے اور اس سے زیادہ فریکوینٹلی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. صحیح. یہ ملاقات، یہ بات چیت چل رہی تھی، یہ مکالمہ چل رہا تھا، تو اسی دوران جنرل صاحب سے ملنے ایک اور بھی صاحب آئے جی جن کی عمر غالباً 70-80 سال کے بیچ ہوگی، اور غالباً ان کا ایک بازو، جتنی میری یادداشت ہے، ایک بازو نہیں تھا، غالباً بایاں بازو ان کا نہیں تھا. صحیح. جنرل صاحب ان کے لیے بھی کھڑے ہوئے ان سے ملنے کے لیے، اور یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ وہ صوفہ جس پہ جنرل صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے، جنرل صاحب نے اپنی جگہ ان کو آفر کی کہ آپ یہاں بیٹھیں. اچھا. دیکھ کے اچھا لگا کہ یہ ہماری روایات ہیں کہ ہم بزرگوں کو کس طرح احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. درست. پہلا پرسپشن اس میٹنگ میں جانے سے پہلے یہ تو تھا کہ ہائیلی کمپیٹنٹ ایک آفیسر ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ اتنے ہی ہمبل بھی ہیں، اتنے ہی عاجز ہیں، اتنے ہی منکسر المزاج بھی ہیں، دیکھ کے بہت اچھا لگا. یہ جو طاقت کا نشہ ہے تیمور، یہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے انسانوں کو بڑی بری پسپائی میں دھکیلتا ہے. کوئی شک. اللہ تعالیٰ جب عہدے عطا کرتا ہے، ترقیاں عطا کرتا ہے، تو انسان غالباً، یہ میرا گمان ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ترقیاں، یہ تقرریاں، یہ عہدے، یہ نہیں جانے. سب ادھر ہی انسان کے ساتھ موت کے بعد جو جانا ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اور جو اس نے یہاں چھوڑ کے جانا ہے وہ اس کے اخلاق ہیں. کوئی شک. اس شام اس بات پہ مزید بلیف قائم ہوا، اور یہ جس دن واقعہ پیش آیا تو اس دن کے بعد جب ویڈیوز دیکھی تو یہ چیز سبسٹینشیٹ مزید ہو گئی کہ یہاں انسان کا اخلاق، اس پہ اسے یاد رکھا جانا ہے. اور جنرل صاحب کو ہم جو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جنرل صاحب کے اخلاق سے میں ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوا. ایک اخلاق کی معراج، پروفیشنلی بہت ساؤنڈ. آپ یہ دیکھیں کہ فلڈ ریلیف آپریشن یہ کمانڈر 12 کور کا کام نہیں ہے، یہ اس کے دائرہ اختیار کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ اس شخص کے جس کا نام ہے جنرل سرفراز علی شہید، اس کے بلند پائے کا ایک اندازہ لگائیں کہ وہ خود فلڈ ریلیف آپریشنز میں ایکٹیولی گراؤنڈ پہ موجود ہیں، اور اس پہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور اس پہ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بالکل. یہاں پہ ایک حدیث کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2564، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہارے چہروں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2564. اب ذکر کر لیتے ہیں اس کیمپین کا تیمور جو کہ اس واقعے کے بعد گردش کاری ہے. ایک انتہائی منظم، انتہائی فضول، انتہائی گھٹیا کیمپین ہے جو کہ ہمارے اداروں کے خلاف چل رہی ہے، جس کا کوئی دفاع نہیں بنتا. صحیح. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی وابستگیاں اتنی سخت ہو گئی ہیں، اور انہیں ثابت کرنے کے لیے ہم اتنے آگے چلے گئے، گر جائیں گے، اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کو بے توقیر کرتے ہوئے ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. جس بھی شہری نے کی ہے حرکت مجھے نہیں پتا، لیکن منظم طریقے سے کیمپین چلائی گئی ہے ہمارے اداروں کے خلاف، جو کہ میرے لیے بطور پاکستانی بہت باعث تشویش بھی اور افسوسناک بھی ہے. لیکن یہ جو بھی صاحب ہیں جنہوں نے یہ سٹارٹ کی ہے یہ کیمپین، ان سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ ایسی سچویشن میں کہ بدترین سیلاب آئے ہوں، کیا آپ آن گراؤنڈ جا کے اس طرح قربانی دے سکتے ہیں، اس طرح لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ خود سے پوچھیں سوال، کیا آپ یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کی قربانی ملک کے لیے دے سکیں. بالکل. تو لہٰذا جو حدود ہیں انہیں نہ پھیلائیں اور جو ریڈ لائنز ہیں انہیں کراس نہ کریں. سیاست کی کچھ ذکر کر لیتے ہیں تیمور. پاکستان میں بہت کمپین کی بات کی، اس میں ظاہر ہے کہ جو باہر کی طاقتیں، قوتیں، وہ بھی اس میں انوالو ہیں. لیکن تیمور یہاں سے جو سیاسی وابستگی ہیں لوگوں کی، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، بنیادی وجہ وہ بن رہی ہے. اب اس پہ بھی ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی سازش، بھارتی سازش یا اسرائیلی سازش، لیکن گھر کے اندر سے گھر کو ڈھانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں اس پہ ریزرویشنز کا اظہار بھی کر رہے ہیں. کچھ بڑی خبریں ہیں تیمور جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آئی ہیں پچھلے 2-3 روز میں. اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سگنل دیا ہے کہ وہ انتخابات کرانے کے لیے، قبل از وقت انتخابات کرانے کے لیے، سنیپ الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہے. صحیح. نئی حلقہ بندیوں کا اعلان ہوا ہے 5 تاریخ کو، اور تقریباً پہلے جو 272 حلقے تھے پاکستان میں، ان کی تعداد محدود کر کے 266 پہ لے آئی گئی ہے. صحیح. اور پروونشل اسمبلی میں بھی فرق آیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہرحال اشارہ کر دیا کہ وہ الیکشنز کے لیے تیار ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تیمور جو کہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں آیا،
اس کے بعد سے پاکستان میں ایک عجیب و غریب سی فضا کریٹ ہوئی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے جو بھی اکابرین ہیں، حکومت خود عمران خان صاحب کو گھیرے میں لینا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے گرد شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے، مضبوط کیا جا رہا ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب بہت عرصے کے بعد پہلی بار بیک فٹ پہ دھکیلے گئے ہیں، ڈیفینسو پوزیشن میں آئے ہیں. اسٹیٹس کو یہ خان صاحب کو نہ پہلے ایکسیپٹ کرتا تھا، نہ اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن داد بنتی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ اس اسٹیٹس کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے مد مقابل آئے ہوئے ہیں. اور مجھے نہیں پتا اس میں جیتتے ہیں نہیں، لیکن تاریخ میں عمران خان صاحب کا نام اس طرح یاد رکھا جائے گا کہ اتنے کرپٹ اسٹیٹس کو which is corrupt to the core، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے اور لڑے ہیں. اس پہ خان صاحب کو داد دینا بنتی ہے. اسٹیٹس کو کا حصہ جو لوگ ہیں تیمور، انہوں نے ریفرنسز کا ایک کھیل شروع کیا ہے. پہلا ریفرنس توشہ خانہ ریفرنس ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا گیا ہے اتحادی حکومت کی طرف سے، اور اس میں نااہلی کا مطالبہ کیا گیا. دوسرا ریفرنس بھی توشہ خانہ ریفرنس ہے جو کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس میں بھی ایسے ہی مطالبہ کیا گیا. پھر حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیکلیریشن بھیجا ہے منسٹری آف لا کے ذریعے، وزارت قانون کے ذریعے، اور اس میں بھی خان صاحب کی نااہلی کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے. مصیبت یہاں نہیں رکتی، مصیبت خان صاحب کے لیے اس طرح بڑھتی ہے کہ عاشور کے دن جیسی ختم ہوتے ہیں تو امکان ہے، میری معلومات ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک سخت توہین عدالت کا نوٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کرے کہ آپ کیوں ہمیں ملائن کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا ہے جو کہ حکومت پاکستان نے کیا. ایف آئی اے سے کہا گیا ہے کہ آپ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو پروب کریں، جس میں ایف آئی اے کی 5 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس کو ہیڈ کریں ڈائریکٹر اطہر وحید صاحب، اسی ٹیم کا حصہ ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر خالد انیس صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر خواجہ حماد صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری اعجاز احمد صاحب اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اعجاز شیخ صاحب. اس انکوائری کے خلاف پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہے اور ایک پیٹیشن دائر کی ہے کہ اس کو روکا جائے. صحیح. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے عمران خان صاحب کو گھیر لیا ہے، اور پہلی ہیئرنگ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے ریفرنس پہ وہ 18 اگست کو ہے، دوسری 24 اگست کو، اور 23 اگست کو خان صاحب کو سمن جاری کیا گیا کہ آپ نے ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہونا ہے. پیش کس کے سامنے ہونا ہے؟ اسی شخصیت کے سامنے جس پہ عمران خان صاحب کے اعتراض ہیں، اور وہ ہے سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر صاحب. عمران خان صاحب بمقابلہ اسٹیٹس کو ایک بڑی گہری لڑائی ہے جو کہ چلنی ہے. عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوششیں مائنس کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور بڑی حد تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس میں عارضی ریلیف بھی مل جائے، لیکن وہ ریلیف دائمی نہیں ہوگا. المیہ یہ ہے تیمور کہ اس پوری کوشش کو جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے، اسے پارٹی کے اندر سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، نام میں نہیں لینا چاہوں گا، لیکن بہت اعلیٰ عہدوں پہ فائز شخصیات وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب سسٹم سے مائنس ہو جائیں. عمران خان صاحب کو اس کی خبر نہیں ہے. خان صاحب کو کم سے کم میری معلومات کے مطابق 2 ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو کہ اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم پیش پہلے بھی کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون شخصیات ہیں جو کہ خود کو بطور ریپلیسمنٹ خان صاحب کی پروڈیوس کری ہیں. تو نام چند ذرا صیغہ راز میں رکھتے ہیں. ہنٹ یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ وہی لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو بطور پی ٹی آئی چیئرمین ریپلیس کریں. اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن خان صاحب سے گزارش ہے کہ چہرے پہچانے ان کے گھر کے اندر سے لنکا ڈھانے کی کوشش ہو رہی ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس تیمور، یہ میں اس پہ چند لمحات لے کے بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں عارف نقوی صاحب کا اس میں رول آیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے. فائنینشیل ٹائمز کی ایک بہت طویل سٹوری ہے جس کے متعلق میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ صداقت پہ مبنی ہیں، اور عمران خان صاحب کو واقعی عارف نقوی صاحب نے سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف عمران خان صاحب کی کہانی کا احوال ہے جو کہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا نام اگر عارف نقوی صاحب کا نام آتا ہے، لیا جاتا ہے، ابراج گروپ کا نام لیا جاتا ہے، تو ایسی بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ اس کی زد میں آتے ہیں. اور اس میں صرف سیاسی شخصیات نہیں آتی، اس میں بہت سی غیر سیاسی شخصیات بھی آتی ہیں. اچھا، اس میں صرف غیر سیاسی شخصیات اور سیاسی شخصیات نہیں آتی، اس میں کاروباری شخصیات بھی آتی ہیں، اور چند ہمارے میڈیا کے بہت سینئر کولیگز وہ بھی ابراج گروپ کا جب نام آتا ہے تو اس کی زد میں آتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ سیاسی شخصیات کون سی ہیں؟ یہ نہیں بتاتے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق کن پارٹیوں سے ہے. 3 بڑی پارٹیاں وہ اس کی زد میں آ سکتی ہیں. پہلی مسلم لیگ نواز، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی، اور تیسری
ایم کیو ایم پاکستان، یہ ساری پارٹیاں جو کہ اس کی زد میں آ سکتی ہیں، اور ایک اور صاحب بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر نیرو میجورٹی، جنہیں شہباز شریف صاحب کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور بڑے برے انداز سے اس کی زد میں آتے ہیں. چند مفروضوں کا ذکر کر لیتے ہیں بریک میں جانے سے پہلے. کچھ مفروضے آپ کے سامنے رکھوں گا تیمور، آپ سے گزارش ہے کہ جتنی میں بات کروں آپ نے اس پہ اکتفا کرنا ہے اور زیادہ مجھ سے اس پہ نہیں پوچھنا، کیونکہ کچھ معلومات ہیں جن کی بیس پہ ہم مفروضے کا ذکر کرتے ہیں. پہلا مفروضہ یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ ایک ایسی سچویشن بنے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ ریفرنسز عدالت میں جائیں اور عمران خان صاحب واقعی نااہل ہو جائیں، پھر عمران خان صاحب کسی اپیلیٹ کورٹ میں جائیں، اپیل دائر کریں کہ مجھے نااہل کیوں کیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب دوبارہ اہل ہو جائیں. اور جب عمران خان صاحب اہل ہوں تو صرف عمران خان صاحب اہل نہ ہوں بلکہ ایک اور شخصیت وہ بھی نااہلیت کے دروازے سے باہر آئے اور وہ بھی اہل ہو. اس شخصیت کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. اچھا، پہلا مفروضہ یہ. دوسرا مفروضہ، یہ سارا جو ہوا بن رہی ہے، فضا بن رہی ہے، صحیح، اس میں سے آپ تصور کریں کہ اگر پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے بغل بچے اچانک سے نکل آئیں، چھوٹی پارٹیاں جن کی صدارت اور لوگ کر رہے ہوں، تو کیا پوزیشن ہوگی. یہ بھی ایک مفروضہ ہے، زیادہ بات اس پہ نہیں کرنا چاہوں گا. اور تیسرا ایک مفروضہ ہے جس کے گرد یہ سب ہو رہا ہے، صحیح، اور وہ ہے وہ تقرری جو کہ نومبر میں ہونی ہے. ہم یہ خبر دے چکے ہیں آپ سے 10-12 روز پہلے کہ اگلے چند دنوں میں اس تقرری کو جس انداز سے ہونا ہے اس پہ ایک لائن آف ایکشن سامنے آئے گی. ایک مفروضہ یہ ہے کہ وہ تقرری جو کہ نومبر 2022 میں ہونی ہے وہ نومبر 2022 میں نہ ہو بلکہ اگلے سال نومبر 2023 میں ہو، یعنی ایک سالہ مزید ایکسٹینشن. جی، تو یہ وہ مفروضے ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے آن دا بیسس آف انفارمیشن. یہ انفارمیشن بیسڈ انالیسس ہے جو کہ میں یہاں دے رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں. بریک کا وقت ہے غالباً، بریک کے بعد اور بھی موضوعات ہیں ہم نے ڈسکس کرنے. بالکل ایسا ہی ہے ناظرین. عمران خان صاحب پر جو ہے وہ ریفرنسز وہ ان کے خلاف تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ یہ ایک مقبول پارٹی ہے پورے پاکستان کی، جس کے خلاف جو ہے سربراہ کو نائل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل بات ہے. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا بریک. ناظرین، القاعدہ کے کمانڈر ایمن الزواری مارا گیا، اور اس کے حوالے سے کیا خبریں انیس صاحب جو ہیں اس کو کافی کریٹیکلی ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ کافی ان کی گہری دوستی تھی جو کہ پہلے القاعدہ کے کمانڈر اسامہ بن لادن تھے ان کے ساتھ کافی ان کا جو ہے ایک ریلیشن تھا. اس کے علاوہ ناظرین ڈسکس کریں گے عراق میں ہونے والے پروٹیسٹ اور عراق میں جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے فریش الیکشنز کی. اس کے حوالے سے کیا خبریں بڑھتے ہیں انیب کے پاس. انیب صاحب، القاعدہ کے جو کمانڈر تھے وہ مارے گئے ہیں، کیا خبریں دیگر عراق میں بھی جو ہیں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا خبریں؟ جی تیمور، اس شو کے دیکھنے والوں کے لیے ایمن الزواری کا نام نیا نہیں ہے تیمور. بالکل ایسے غالباً آج سے کوئی 11 ماہ پہلے ایمن الزواری، ان کا ماضی، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی القاعدہ کے لیے سروسز، اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کی رفاقت اور وہ تمام چیزیں اس شو میں ڈسکس ہو چکی ہیں. بالکل جو بڑی ڈیولپمنٹ پیش آئی ہے وہ اب سے ہفتہ پہلے، 6-7 دن پہلے آئی ہے، وہ ہے کہ جب صدر بائیڈن نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے کابل میں ایک ڈرون سٹرائک کے نتیجے میں ایمن الزواری جو کہ القاعدہ کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، ان کو مار دیا. اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے افغان طالبان پہ، اس لیے کہ افغان طالبان اس وقت وہاں حکومت ساز وہ ہے، اکائی ہے. اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق وہ ایک بڑی خبر آئی ہے، نیو یارک ٹائمز سے ہم سلائڈ چلا رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے اخبار کہ فار دا طالبان a new era of isolation has arrived. اس کی وجہ یہ کہ این اس وقت جب دنیا اوپن اپ کر رہی تھی خود کو طالبان کے لیے، تب اس طرح کی انٹیلیجنس امریکہ کو ملنا کہ ایمن الزواری افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہے اور پھر اسے مار دینا، یہ طالبان کی جو ایفیکیسی ہے اور ان پہ جو ٹرسٹ کا ایک لیول تھا امریکی حکام کا اور دنیا کے دیگر حکام کا، اس کو بڑا ڈینٹ ملا اور اس پہ نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر آئی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے، ماضی تو ہم اس شو میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ایمن الزواری کا، اور اس سے میں یہاں نہیں دوبارہ ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن مستقبل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا
کہ اب القاعدہ کی کمان سنبھالنے کے لیے کون آ سکتا ہے. جی ایکسکلوسیو میرے لحاظ سے ایکسکلوسیو ہے اور میں 4 نام لینے جا رہا ہوں اچھا ان لوگوں کے جو کہ ممکنہ طور پہ القاعدہ کی کمان سنبھال سکتے ہیں. پہلی شخصیت ہے سیف العادل. نام کے اگر آپ نام کی تشریح کرنا چاہیں تو سیف العادل سے مراد عدل کی تلوار. سیف العادل وہ صاحب ہیں جو ایک سابق ایجپشن کمانڈو ہیں, القاعدہ کی جن لوگوں نے بنیاد رکھی ہے ان لوگوں میں سے ہیں. اس کے علاوہ جب 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کو مارا گیا تو چند ماہ کے لیے بطور انٹرم لیڈر, بطور قائم مقام سربراہ سیف العادل نے اپنی خدمات القاعدہ کو پیش کی ہیں. لیکن ایمن الظواہری کی معاونت بھی کی کہ آپ اسامہ بن لادن کے کیونکہ مجھ سے زیادہ قریب رہے ہیں تو آپ القاعدہ کی کمان سنبھالیں گے. بیان ہوتا ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے سیف العادل ایران اور اس کے ارد گرد پائے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی جو اسٹیچر ہے ان ٹرمز آف القاعدہ کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں, ان کا جو اسٹیچر ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جو امریکی ایمبیسیز میں 1998 میں بڑی بامبنگز ہوئی, جن میں سے ایک غالباً دارالسلام تنزانیہ میں ہوئی اور دوسری نائروبی کینیا میں ہوئی. 1998 میں بیان ہوتا ہے کہ یہ اس کے ماسٹر پلانر تھے. ساتھ ہی ساتھ سن 2000 میں یو ایس ایس کول اس کو یمن کے شہر عدن کے قریب ایک بندرگاہ سے جب اس پہ حملہ کیا گیا, اس سے بھی بیان ہوتا ہے کہ سیف العادل لیڈ کر رہے تھے اس پوری ایکٹیویٹی کو. ساتھ ہی ساتھ ابو مصعب زرقاوی, یہ بھی وہ اس شو کے دیکھنے والوں کے لیے نام نیا نہیں ہے. ابو مصعب زرقاوی جو کہ القاعدہ ان عراق کے بانی تھے اور جنہوں نے 2003 میں القاعدہ ان عراق کی بنیاد رکھی, وہ سیف العادل ان کے استاد ہیں. تو جو لوگ اس پورے منظرنامے کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر سیف العادل کمان سنبھالتے ہیں تو پھر داعش کے ساتھ, موجودہ داعش کے ساتھ ایک نیکسس بن سکتا ہے جو کہ بہت بہت خطرناک ہو سکتا ہے. دوسرا نام ہے تیمور عبد الرحمان المغربی. تصاویر ان چاروں کی ہم سلائیڈ پہ چلا رہے ہیں. یہ ایمن الظواہری کے داماد بیان ہوتے ہیں. اچھا, مراکش سے ان کا تعلق ہے, بہت ہائیلی ٹرینڈ ہیں اور ان کے بارے میں جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ان لوگوں کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری دونوں کے بہت ٹرسٹڈ آدمی تھے تب جب یہ دونوں حیات تھے. تیسری شخصیت ہے یزید مبرک, جنہیں ابو عبیدہ بھی کہا جاتا ہے. ان کی بھی تصویر ہم چلا رہے ہیں. ان کا تعلق الجیریا سے ہے اور القاعدہ ان اسلامک مغرب اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں. پھر ایک افریقہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے جس کا نام ہے احمد دیری ہے. اچھا, الشباب ایک بہت بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جسے یہ 2014 سے ہیڈ کرتے رہے ہیں اور الشباب اور القاعدہ غالباً آج سے 8-9 سال پہلے مرج ہو گئی تھی, اتحاد میں آ گئی تھی. اور احمد دیری ہے جن کا میں نام لے رہا ہوں, انہوں نے پھر ایمن الظواہری کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی تھی. یہ یاد رہے کہ القاعدہ کے ابھی تک 2 لیڈرز رہے ہیں, ایک اسامہ بن لادن اور دوسرا ایمن الظواہری. تیسرا انہی چاروں میں سے کوئی نام ہوگا, یہاں پہ ہم ایکسکلوسیولی بیان کر رہے ہیں کہ انہی چاروں میں سے کوئی نام ہوگا جو کہ القاعدہ کی کمان سنبھالے گا. شورا نے بہرحال اگلے چند دنوں میں بیٹھنا ہے. ہماری معلومات کے مطابق جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جس شورا نے فیصلہ کرنا ہے کہ القاعدہ کی کمان آگے کس کے پاس جانی ہے. جی, بہت انٹرسٹنگ ٹائم ہے لیکن اتنا ہی لیتھل بھی ہے کیونکہ چاروں کی چاروں شخصیات اپنی ذات میں ایک کہکشاں ہیں اور کوئی بھی آتا ہے تو القاعدہ کو نئے لیول پہ لے کے جائیں گے, پیچھے کی طرف نہیں لے کے آئیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ایک ملک ہے اسی خطے کا جس کا نام ہے عراق. عراق ایک بڑی کمپلیکس پکچر ہے تیمور, خاص طور پہ جب سے صدام حسین دنیا سے گئے ہیں تب سے ایک بہت سنگین پکچر ہے جو کہ عراق میں کریٹ ہوئی ہے. یاد رہے کہ 2003 میں امریکی افواج کودی, 2005 میں پھر عراقیوں نے ایک نئے آئین کو تشکیل دینے پہ ووٹ کیا. پھر اسی زمین سے ابو مصعب زرقاوی نے القاعدہ ان عراق نکالی. وہ القاعدہ ان عراق جس کے بغل بچوں نے پھر داعش کی پیدائش کی. پھر 2007 سے 2011 میں ایک اور فیز دیکھا عراق نے, 2012 سے 2017 تک ایک اور فیز دیکھا ہے. پھر چوتھا فیز دیکھا ہے 2018 میں جب تھوڑا سا ٹھہراؤ آپ کو آتا نظر آتا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ علاقہ جو کہ داعش کے پاس چلا گیا تھا وہ دوبارہ سے 2018 کے بعد عراقی حکومت نے, منتخب حکومت نے اس پہ کنٹرول ری گین کیا.
ایک اور چیز جو کہ اس پورے تناؤ کو شیپ کرتی ہے وہ ہے ایران میں بسنے والی قومیں. صحیح. سنی بڑی تعداد میں ہیں, شیعہ بڑی تعداد میں ہیں, کرد بڑی تعداد میں ہیں. پھر اسی میں کہیں ایڈ ہوتے ہیں بڑے نام, بڑے ریلیجیس نام, جن میں مرجع آیت اللہ سستانی ہیں, ایک بڑے ریلیجیس کلیرک مقتدی الصدر ہیں. یہ جو میں نے نام لیا مقتدی الصدر, عراق میں بننے والی فضا ان کے گرد گھومتی ہے, کیسے اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن مئی 2018 کا جو انتخاب ہوا ہے, جنرل الیکشن ہوا ہے, جس طرح پاکستان میں جولائی 2018 کا انتخاب اس نے بھونچال بپا کیا رہا, اسی طرح عراق میں مئی 2018 کا انتخاب اس نے بھی ایک بھونچال وہاں بپا کیا رہا تھا. ایک بڑی انٹرسٹنگ پولیٹیکل سچویشن وہاں پیدا ہوئی تھی, جس کے نتیجے میں مقتدی الصدر, جن کی بڑی ریلیجیس فالوئنگ ہے عراق میں, انہوں نے سنی تنظیموں کے ساتھ اتحاد بنا کے سب سے زیادہ سیٹیں سیکیور کی تھی. دوسرے نمبر پہ ایک اور اتحاد آیا تھا جو کہ ایران کی سپورٹ رکھتا ہے, لیکن مقتدی الصدر حکومت نہیں بنا سکے تھے, اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی حکومت آئے جس کے پیچھے ایران ہو, ایران جسے سپورٹ کر رہا ہو, کیونکہ وہ خود کو اوپنلی کہتے ہیں کہ میں اینٹی ایران ہوں. پھر مقتدی الصدر نے حکومت اس لیے نہیں بنائی کہ وہ اینٹی ایران کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں بنانا چاہتے. تب سے ایک خلیج ہے, گلف ہے, جسے پر نہیں کیا گیا. اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فالوورز, مقتدی الصدر کے وہ فالوورز جو کہ خاصے غصے میں ہیں, وہ عراق کی اسٹریٹ پہ ہیں اور پر زور احتجاج کر رہے ہیں. اچھا. اور پرزور احتجاج کر رہے ہیں. ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے, ارلی الیکشنز بلائے جائیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم کسی ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہیں, واحد حل انتخابات ہیں. یعنی وہی سچویشن جو کہ کسی صورت پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہاں بھی انتخابات پہ سوال اٹھا ہوا ہے, حکومت پہ سوال اٹھا ہوا ہے, اگلے الیکشنز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ڈیولپمنٹ ریسنٹ یہ ہے تیمور, جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں, کہ پچھلے جمعے 48 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کے دوران مقتدی الصدر کے چاہنے والوں نے عراق کے گرین زون میں بہت بڑا احتجاج کیا ہے, اور جمعے کی نماز میں انہوں نے نماز کے بعد اپنا احتجاج رجسٹر کرایا ہے کہ ہم فریش الیکشنز چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پچھلے ہفتے انہوں نے حکومتی جو بلڈنگز ہیں ان پہ چڑھائی کی ہے, اور پارلیمنٹ میں بھی باقاعدہ حملہ کیا ہے. تو کچھ پاکستان والا رنگ آپ کو عراق میں نظر آتا ہے. یاد رہے کہ جس جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے عراق کا گرین زون ہے, ہائیلی سینسیٹیو جگہ ہے, جس میں حکومتی عمارات ہیں, ایمبیسیز ہیں, اور وہاں کی پارلیمنٹ ہے. وہاں پہ مقتدی الصدر کے چاہنے والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس سے پاکستان کو سبق سیکھنا ہے کہ ہم جتنی دیر کرتے جا رہے ہیں, حالانکہ الیکشنز میں جا سکتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گرین سگنل دے دیا ہے, لیکن ہم جتنی دیر کرتے جائیں گے اتنا تناؤ بڑھتا جائے گا. اس سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابرین بھی اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عراق کی طرح معاملات پاکستان میں بھی ان کی گرفت سے باہر ہو جائیں. بالکل درست فرمایا کہ پاکستان میں بھی ایسے حالات نہ ہو جائیں جیسے عراق میں اس وقت چل رہے ہیں. یہ جو ان حالات کو اگر جو ایسے حالات نہیں چاہتے تو کچھ ایسے جو عام ترین فیصلے وہ کرنے ہوں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا میرے لحاظ سے. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ abcnews.com.pk. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.